بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، ڈیزائننگ ویب سائٹ کے اس 5ویں لیسن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے لیسن میں ہم نے ویب پیج کے اہم حصے پڑھے تھے، جس میں HTML ڈاکیومنٹ کے 2 اہم حصے ہیڈ سیکشن اور باڈی سیکشن کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہیڈ سیکشن ویب پیج کے ٹائٹل اور سٹائل کے بارے میں بتاتا ہے، جبکہ باڈی سیکشن ویب پیج پر موجود تمام کانٹینٹس کے بارے میں بتاتا ہے۔ دوستو، جب بھی آپ کسی ویب پیج کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ٹیکسٹ یا امیج یا کوئی ویڈیو ضرور دیکھنے کو ملتی ہے، تو انہی کو ہم ویب پیج کے کانٹینٹس کہتے ہیں۔ ان کانٹینٹس میں سب سے اہم کانٹینٹ ٹیکسٹ ہے۔ اس لیسن میں ہم ٹیکسٹ کو فارمیٹ کرنا سیکھیں گے۔ لیسن کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ٹیکسٹ فارمیٹنگ جو آج کا ہمارا مین لیسن ہے، اس میں HTML کنٹینٹ فارمیٹنگ، کنٹینٹ سے مراد ویب پیج کا کوئی بھی جز، مثلا ٹیکسٹ جس کو ہم لکھائی بھی کہتے ہیں، تصویر یا ویڈیو وغیرہ، ان کو ہم کنٹینٹ کہتے ہیں۔ فارمیٹنگ سے مراد ویب پیج کے اجزاء کی ظاہری شکل و صورت یا ترتیب و تنظیم میں تبدیلی کرنا فارمیٹنگ کہلاتا ہے۔ ٹیکسٹ فارمیٹنگ HTML ٹیکسٹ کو فارمیٹ یعنی خاص مطلب دینے کے لیے خاص قسم کے عناصر یعنی ٹیگز کو استعمال کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ 4 طرح کے عناصر ہیں جو ٹیکسٹ کو فارمیٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1 میں ہے پیراگراف لکھنا، نمبر 2 میں لائن بریک کرنا، نمبر 3 میں وقفہ یعنی سپیس ڈالنا، اور نمبر 4 میں ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ لگانا۔ تو یہ 4 ایلیمنٹس جو ہیں ٹیکسٹ کو فارمیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہے پیراگراف لکھنا۔ پیراگراف لکھنے میں ویب پیج میں اگر کسی ٹیکسٹ کو کسی پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہو تو پیراگراف کا ٹیگ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پیراگراف کے ٹیگ کی ایک اوپننگ ہے اور ایک کلوزنگ ہے، تو درمیان میں ہم ٹیکسٹ کو پیراگراف کی شکل میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لائن کو بریک کرنا۔ ٹیکسٹ میں لائن بریک کرنے کے لیے یہ ٹیگ استعمال ہوتا ہے BR۔ BR کیا کرتا ہے کہ آپ ایک لائن لکھ رہے ہیں، اس کو بریک کرنا چاہتے ہیں تو آپ بریک کا ٹیگ لگائیں، BR لگائیں، اور آپ کی جو باقی رائٹنگ ہوگی وہ نیچے والی لائن پہ آئے گی، اوپر والی جو لائن ہے وہ خالی رہ جائے گی۔ تو اس طرح ہم ٹیکسٹ کو لائن بریک کر کے بھی فارمیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سپیس یا وقفہ ڈالنا۔ HTML کے کوڈ میں اگر آپ کسی پیراگراف میں ایک سے زیادہ سپیس چھوڑتے ہیں تو HTML اسے ایک ہی سپیس سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ پیراگراف میں لکھ رہے ہیں کہ I study، اس کے بعد کوڈنگ میں آپ سپیس چھوڑ رہے ہیں، لیکن جب اس کی آؤٹ پٹ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں سپیس جو ہے وہ بالکل نہیں چھوڑی ہوتی۔ تو HTML جو ہے اس طرح کی سپیس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ سپیس چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں کہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوڈنگ ہے، اس کو آپ لکھیں گے تو HTML جو ہے آؤٹ پٹ میں سپیس ہمیں چھوڑ کے دے گا۔ جس طرح یہ پیراگراف میں ہم لکھتے ہیں کہ I study in، اس کے بعد یہ چھوٹی سی کوڈنگ کو ہم 2-3 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں اور کلاس 9 لکھتے ہیں، تو جب ہم اس کی آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں تو اس میں سپیس جو ہے وہ واضح طور پر چھوڑی ہوئی نظر ہمیں آتی ہے۔ اس کے بعد ٹیکسٹ کو فارمیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ کا استعمال ہے، جس میں ہیڈنگز کے لیے H1 سے لے کر H6 تک کے ٹیگز ہیں جو ٹیکسٹ کو فارمیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ H1 سب سے اہم ہیڈنگ ہوتی ہے اور یہ سائز میں بھی بڑی ہوتی ہے، جبکہ H6 کی جو ہیڈنگ ہے یہ کم اہمیت والی ہوتی ہے اور سائز میں بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ نیچے آپ مثال دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوڈنگ بائیں طرف موجود ہے اور دائیں طرف اس کی آؤٹ پٹ ہے۔ تو H1 والی جو ہیڈنگ ہے وہ سائز میں بڑی ہے اور واضح ہے اور اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے، اور باقی جو ہیڈنگز ہیں H2، H3 اور H6 ان کی H1 کی نسبت ویلیو بھی کم ہے اور یہ سائز میں بھی چھوٹی ہیں۔ تو دوستو، اس لیسن میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ٹیکسٹ کو فارمیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ٹیکسٹ کا اصل مفہوم واضح ہو سکے اور ویب پیج پر اچھا دکھائی دے۔ یہ تھا آج کا لیسن۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔